اس آستانہ عالیہ اس آستانہ عالیہ کا نام آ جائے تو ہمارے دلوں میں ولولے جاگزی ہو جاتے ہیں۔ آستانہ عالیہ بارو شریف کا ذکر چھڑ جائے، کیا بات، سچی بات بتاؤں، کیا بات ہے صحیح، کیا بات ہے۔ تصور ہوتا ہے آپ کسی چیز کا نام لیں گے تو آپ کے آگے ایک تصور آئے گا۔ مثلا لاہور کا نام لیا جائے، دنیا دار لوگوں کے سامنے مینار پاکستان کا تصور آتا ہے، دیندار لوگوں کے سامنے حضور داتا علی حجویری کے آستانے کا تصور آتا ہے۔ ٹھیک، ملتان شریف کا نام لیا جائے تو اولیاء کرام کے روضے نظروں میں گھومنے لگ جاتے ہیں۔ کیا بات، جب کسی شخصیت کا نام لیا جائے تو کوئی نہ کوئی تصور سامنے آتا ہے، لیکن یہ برملا کہوں گا جب آستانہ عالیہ بارو شریف کا نام آتا ہے تو تصور میں بس ایک لفظ نظر آتا ہے جس کو غیرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہ لفظ غیرت بار بار سامنے گھومتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہر دور کے اندر مصطفیٰ کریم کے دین کے رکھوالے غیرت مند مسلمان بن کر کے بیٹھے رہے ہیں، جنہوں نے ہندوؤں کو کلمہ بھی پڑھایا ہے، عیسائیوں کو اسلام سے روشناس بھی کرایا ہے، غیر مذہبوں کو مذہب کی طرف بھی لایا ہے، لیکن جب بات آئی قادیانیت کی، جب بات آئی خارجیت کی، جب بات آئی دہریت کی، جب بات آئی رافضیت کی، جب بات آئی نیچریت کی، تو نکل پڑے میدان میں اور کہا مریدو، پیری مریدی ہاتھ چومنے چموانے کا کام نہیں ہے، پیری مریدی مصطفیٰ کے دین کی رکھوالی کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف۔ دوستو، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد باروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے زندگی بھر حضور کے دین کی رکھوالی کی ہے اور 1400 صدیوں میں، 1400 سالوں میں، 14 صدیوں میں جو ابھی میں نے داستان قائم کی ہے کہ مشائخ آئے، خدمت دین کی، علماء آئے، دین کی حفاظت کی، اولیاء آئے، مصطفیٰ کے دین پر پہرے دیے۔ جب تاریخ اسلام کے اندر کل یہ سنہری باب لکھا جائے گا اور دین کے رکھوالوں میں اولیاء ملت، علماء ملت کا نام لکھا جائے گا تو ان ناموں میں، ان سنہری حروف میں، ان پاک ناموں کے اندر ایک نام حضرت خواجہ فقیر محمد باروی کا بھی لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، جو مریدوں کے ایمانوں کا تحفظ کرتے رہے، جو جگہ جگہ ختم نبوت کے پرچم لہراتے رہے، جو جگہ جگہ ناموس رسالت کے پرچم لہراتے رہے، جو جگہ جگہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین متین کی رکھوالی کرتے رہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں اس آستانہ عالیہ کی نسبتیں عطا ہوئی ہیں۔ اب دوستو، آپ کی خدمات، آپ 3 دن عرس پاک ہے اور اس عرس کا یہ کمال ہے کہ یہاں آپ کو پاکستان کا ہر نامور عالم دین قبلہ حضور والا کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ ہم تو طلباء ہیں، ہم تو عقیدت میں آتے ہیں اور یہاں آ کر کے چوکھٹ چوم کر ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ علماء وہ ہیں سبحان جو آتے ہیں اور آپ کے دل اور دماغ، قلوب و اذہان کو نور ایمان سے منور کر کے جاتے ہیں۔ ہم تو بس چوکھٹ کو چومنے آئے ہیں۔ اب سنیے گا دوستان گرامی کہ اس آستانہ عالیہ پر حضور قبلہ خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضور کے دین کی جو خدمت کی ہے، آپ کی زندگی، آپ کی خدمات قابل صد ہزار بار خراج تحسین کے لائق ہے۔ آپ پر جتنا لکھا جائے، آپ کی جتنی خوبیاں بیان کی جائے، آپ کے جتنے
جتنے کمال بیان کیے جائیں وہ کم ہیں. اگر علم دیکھتے ہیں تو علم کے شاہ سوار نظر آتے ہیں, اگر عمل دیکھتے ہیں تو عمل کی تصویر نظر آتے ہیں, اگر عاجزی دیکھتے ہیں تو عاجزی کی تصویر نظر آتے ہیں, اگر خلوص دیکھتے ہیں تو خلوص کا پیکر نظر آتے ہیں, اگر عشق رسول دیکھتے ہیں تو کشتہ عشق رسول نظر آتے ہیں, اگر دینی غیرت اور حمیت دیکھتے ہیں تو دینی غیرت کی تصویر نظر آتے ہیں. الغرض تصوف کے اندر توجہ دینا, میرے جملے کو ضائع مت ہونے دینا. تصوف کے اندر, اسلام کے اندر, سنت کے اندر, آقا نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر جن تیری خوبیاں ہیں, حضور کی امت کے کسی بھی اچھے نیک عالم کے لیے, نیک ولی کے لیے, کسی کامل شخص کے لیے جتنی خوبیاں ہیں, جن کو علم کہا جائے, حلم کہا جائے, جن کو اخلاق کہا جائے, جن کو کردار کہا جائے, جن کو مذہبی غیرت کہا جائے, جس کو عشق رسول کہا جائے, جس کو محبت خدا کہا جائے, جس کو محبت اولیاء کہا جائے, جس کو پیروی سنت کہا جائے, یہ تمام خوبیاں جب ایک جگہ پہ ان کو سمیٹا جاتا ہے تو جو نام سامنے آتا ہے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر محمد الباروی کا نام سامنے نظر آتا ہے. اور قصہ مختصر بات اختتام پذیر کرتے ہوئے میں آپ کو برملا کہنا چاہتا ہوں, جتنے علماء کی زیارت اس آستانہ عالیہ پر ہوتی ہے اور پاکستان کے کسی آستانے پہ اتنے علماء کا دیدار میسر نہیں آتا. خواجہ خواجگان حضور خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو 20 دروس اسلامیہ جامعات اسلامیہ کا قیام کیا ہے, ہر سال وہاں سے سینکڑوں علماء اور سینکڑوں حفاظ اور قرہ حضرات اور جامعات للبنات سے سینکڑوں طالبات عالمہ فاضلہ قاریہ حافظہ اس قوم کو تحفے کے طور پہ اصلاح امت کے لیے عطا کیے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے شیوخ الحدیث, بڑے بڑے عالم فاضل, بڑے بڑے مسند رشید جب آستانہ عالیہ بارو شریف پہ آتے ہیں تو یہاں پہ غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے نظر آتے ہیں. سوال ہوتا ہے تو جواب ملتا ہے, ہمارے اندر جو باطن اور ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ پیر خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی کا کرم نظر آ رہا ہے. آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف, آستانہ عالیہ پیر بارو شریف, علماء اہل سنت. اور جس زاویے پہ میں اختتام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آستانے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہزاروں علماء یہاں کے مرید ہیں. ہزاروں علماء بے شک آستانہ عالیہ بارو شریف کے مرید ہیں, جن میں محدثین بھی ہیں, شیوخ الحدیث, جن میں صدر المدرسین بھی ہیں, دارالافتاء کی مسند پر بیٹھے ہوئے مفتیان کرام بھی موجود ہیں, بے شک اور مدرسین لا تعداد. بے شک ایک پڑھانے والے کی کرامت ہوتی ہے کہ جو ان سے پڑھتا ہے وہ مدرس بن کے نکلتا ہے. عالم بن کے نکلنا اور بات ہے, مدرس بننا یہ خاص بات ہے. اور وہ لوگ چند گزرے ہیں پاکستان میں, حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ, حضور شیخ القرآن علامہ منظور احمد صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضور قبلہ غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ. اس طرح چند نام ہیں. استاد محمد بندیالوی بے شک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے. استاد الاساتذہ ہیں, استاد العرب والعجم ہیں, علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے عالم نہیں بنائے, مدرس پیدا کیے ہیں. بے شک جب وہاں سے فراغت پاتے ہیں تو آگے جا کر کے مسند تدریس پہ برجمان ہو کر اول سے کر آخری کتب تک پڑھاتے ہیں. اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. ایک تو مدرس کا کمال ہوتا ہے, استاذ کا, اور ایک شیخ کی نگاہ کا کمال ہوتا ہے. یہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نگاہ فیض ہے کہ جو آپ کے مریدوں میں سے درس میں گیا وہ مدرس بھی نکلا, اور مدرس بننے کے بعد اپنی جامعہ اپنا مدرسہ بنایا اور وہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کر رہا ہے. بے شک
اب یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں، یہ تمہید تھی. اب مدعا کیا ہے؟ اتنے علماء، اتنے مفتی، اتنے شیوخ الحدیث جن کے چوکھٹ کے منگتے ہوں، چوکھٹ کے، اور فقیر کی گردن یہاں جھکی ہو، نظر یہاں، وہ نظر اٹھائے بھی نہ. کسی اور کو تو رتی ملتی ہے نا، یہاں ہو جاتا ہے، یہاں. ارے کیا ہوا؟ کہا بس کچھ کرنٹ آیا ہے، سنبھالا ہی نہیں جا رہا. وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجذوب کون ہے، حضور کون ہے؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ ایک محبت کی تجلی دیتا ہے نا تو بندہ کمزور ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، مجذوب ہو جاتا ہے. فرمایا یہ مجذوب بھی وہ لوگ ہوتے ہیں ایک قطرہ برداشت نہیں کر سکتے. ایک فقیر باہو ہے جو دل میں خدا کے عشق کا سمندر لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور فرمایا پی گیا، پچا گیا. اور ابھی قبلہ استاد العلماء علامہ پیر احمد حسن رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ جناب والا حضرت پیر سواگ لجپال کا یہ قول ہے کہ اے پیر بارو، تو کوئی ریت کا ٹیلا ہے، میں جتنا دیتا گیا تو پیتا گیا، جتنا دیتا گیا سنبھالتا گیا. میں بات اپنا مدعا پیش کرنے لگتا ہوں پھر کہیں اور نکل جاتا ہوں. ذرا توجہ دینا دوستو، اتنے شیوخ الحدیث، اتنے مفتیان کرام جن کے قدموں میں بیٹھے ہو اور جناب والا گردن پھر بھی جھکی ہوئی ہو، عاجزی کا یہ عالم ہو، لیکن اندر دیکھو غیرت دیکھو، حمیت دیکھو، مسلک کا درد دیکھو. فرماتے ہیں اے میرے مریدوں، اگر نسلوں کی، ایمانوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو قیامت تک امام احمد رضا خان کی تعلیمات کا دامن مت چھوڑنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف. آدھی تقریر ہو گئی، آدھی تقریر انشاءاللہ اگلے سال زندگی باقی رہی تو اللہ پاک عزت برکت قائم دائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.